بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قیامت ہمارے بے حد قریب آ چکی ہے اور آج کل ہمارے ارد گرد جو حالات رونما ہو رہے ہیں وہ سب قرب قیامت کی ہی نشانیاں ہیں، جن کے بارے میں آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، اور ہمارے نبی کی بتائی گئی تمام پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ انہی نشانیوں میں ایک ایسی نشانی ہے جو کہ عرب ممالک میں پوری ہونے جا رہی ہے، اور یہ نشانی اس قدر حیران کن ہے کہ کوئی انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، اس رونما ہونے والی نشانی کا تعلق آج سے ہزاروں سال پہلے عرب والوں کی مشہور دیویوں لات اور عزا سے ہے۔ قریش کے لوگ باقی دیوتاؤں کی نسبت ان دیویوں کو بے حد عزت اور احترام دیتے تھے اور ان کے مندر میں منتیں مانگتے، یہاں تک کہ ان کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے۔ اس دور میں بنو ثقیف کے قبیلے میں ایک نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ جب لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ آتے تھے تو لات نامی شخص مکہ آنے والے لوگوں کی بہت اچھی خاطر تواضع کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک رحم دل اور نیک انسان تھا۔ ناظرین، اسی دور میں عزا نامی ایک لڑکی تھی، وہ بھی لات کی طرح نہایت رحم دل اور نیک سیرت تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے۔ تب طائف کے لوگوں کو وہ لڑکی ایک سنسان اور ویران جگہ سے ملی تھی، اور اس کے خاندان کے بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ جب عزا جوان ہوئی تو وہ نیک سیرت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت خوبصورت بھی تھی، اس لیے طائف کے لوگوں میں سے اگر کوئی بھی شخص عزا پر بری نظر ڈالتا تو وہ اسی وقت کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ اس لیے پورے عرب میں ہر طرف لات اور عزا کی رحم دلی اور نیک نیتی کے چرچے ہو گئے۔ لہٰذا طائف کے سرداروں نے یہ ارادہ کیا کہ لات اور عزا بالکل ایک جیسے ہیں، اس لیے ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ لہٰذا جب انہوں نے لات اور عزا کی شادی کروائی تو شادی کی رات جب پہلی بار وہ دونوں اپنے کمرے میں گئے تو پھر ایسے غائب ہوئے کہ آج تک ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئے۔ پھر ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد عرب کے لوگوں نے لات کو فرشتہ اور عزا کو اللہ کی بیٹی مان کر ان دونوں کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی، کیونکہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ لات اور عزا کو عزت و احترام دینے پر انہیں ہر کام میں کامیابی ملے گی، دولت ملے گی اور ہر مشکل میں آسانی ہوگی۔ ناظرین، عزا کے بت میں ایک خاص بات تھی جس کی وجہ سے لوگ اس کو زیادہ مانتے تھے، وہ یہ کہ اس کے بت سے آوازیں آتی تھیں، بلکہ اپنے ماننے والوں سے وہ باتیں بھی کرتی تھی۔ حالانکہ اس واقعے کے پیچھے حقیقت کچھ اور تھی، وہ یہ کہ عزا کے مندر کے قریب وادی نخلا میں ایک سرکش چڑیل رہتی تھی جو عزا کے بت میں سما جاتی اور پھر لوگوں سے ہم کلام ہوتی تھی، اور وہ بے وقوف لوگ اسی کو عزا سمجھتے تھے۔ ناظرین، 6 صدی عیسوی میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور فرمایا تو اللہ پاک نے ان بتوں کے متعلق یہ آیات نازل فرمائی جو کہ سورہ النجم کی 19ویں آیت ہے۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری دیوی منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ کیسی نا انصافی کی تقسیم ہے
یہ بت صرف چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لی ہیں۔ ان بتوں کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد رکھے گئے تمام بتوں کو توڑ دیا جائے۔ پھر آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو لات کا بت توڑنے کے لیے بھیجا۔ حضرت مغیرہ نے لات کے بت کو توڑ کر وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ اس کے بعد آپ نے عزا کے بت کو توڑوانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو وہاں بھیجا اور خانہ کعبہ بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، لیکن وہاں کے لوگوں میں سے کسی نے بھی دوبارہ لات اور عزا کا نام نہیں لیا۔ لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لات اور عزا کے بتوں کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی پیشن گوئی بتاتے ہوئے فرمایا کہ دن اور رات کا سلسلہ تب تک ختم نہ ہوگا جب تک لات اور عزا کی دوبارہ عبادت نہ ہونے لگے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو لگتا تھا کہ اب دوبارہ کبھی بھی عرب میں بت پرستی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے جو چاہا وہ ہو کر رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ہر اس انسان کو موت کے گھاٹ اتارے گا جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا۔ باقی سب وہی رہ جائیں گے جن میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ تمام اپنے مشرک باپ داداؤں کے دین میں واپس لوٹ جائیں گے۔ اسی طرح سے سعودی عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جن بتوں کو حضور نے توڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ سے نکال باہر کیا تھا، وہاں کے لوگوں نے لات اور عزا کے بتوں کو دوبارہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، انہی دنوں میں سعودی عرب کے ہیریٹیج منسٹری کے بیان سے یہ پتہ چلا ہے کہ لات اور عزا کو عرب کے قدیم دیویوں جیسا مقام دینا چاہیے، کیونکہ ان کی تاریخ عرب کی سرزمین کے ساتھ ہمیشہ سے جڑی ہوئی تھی اور آنے والے دور کے ساتھ بھی جڑی رہنی چاہیے۔ حال ہی میں مشہور اسلامک ریسرچر شیخ عثمان ابن فاروق نے یہ انکشاف کیا کہ عرب کی سرزمین میں لات اور عزا کی عبادت شروع ہو چکی ہے۔ ابھی تک تو پوجا کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ان کے پاس ٹھوس یقینی ثبوت ہیں جن میں لوگوں کو لات اور عزا کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے قدیم علاقوں سے پرانی مورتیاں برآمد ہو رہی ہیں۔ چنانچہ ان چیزوں کو محفوظ رکھنے اور عرب کی بت پرستانہ تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے جلد ہی وہاں ایک عجائب گھر تعمیر کیا جائے گا۔ بہرحال ناظرین، آج کل کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں کہ ہم کس قدر قیامت کے قریب ہیں اور فتنہ دجال کا زمانہ شروع ہونے والا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو شرک اور بت پرستی جیسے عظیم گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ صرف ایمان پر ہو۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور ہو، آمین ثم آمین۔